بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس کو. جی میں 15 ڈیز نیٹورک انڈسٹری کورس لیسن نمبر 14 میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے ہاؤ وی کین اچیو گولز اینڈ ٹارگیٹس. ہم اپنی زندگی میں گول اور ٹارگیٹس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو لیٹس بگین. دا فرسٹ از انٹروڈکشن. تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ گول ہے کیا. اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایک بندے کے اگر گول ہے تو وہ اور جس کے گول نہیں ہے اس میں فرق کیا ہے. ایک ہوتا ہے مسافر. مسافر کا ایک منزل ہے اور ایک ہے آوارہ گرد جس کا کوئی منزل نہیں ہے. مثلا اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں بائی ٹرین یا بائی ایئر یا بائی بس تو منزل کراچی ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ اسلام آباد ہے، گول کراچی ہے. لیکن جس چیز میں آپ جائیں گے اس کو آپ کہیں گے گول سیٹنگ، کہ آپ کیسے جائیں گے، آغاز کیسے کریں گے. A goal is a desired result that a person plans and commits to achieve. ایکچوئل جو گول ہے وہ ایک خواہش ہے، ایک ڈیزائرڈ ہے، ایک پیشن ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک منصوبہ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو اچیو کرتا ہے. اب گول تو یہ ہے کہ ایک آپ کو ڈائریکشنز دینے والی ایک چیز ہے جو آپ کو ڈائریکشنز دے اور آپ کو ایک سمت دے. مثلا اگر ایک چیز حاصل کرنے آپ نے شمال میں اور آپ کا منہ جنوب کی طرف ہے تو پوری زندگی آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے اپنے سمت کا تعین کریں کہ ہمارا جو منزل ہے وہ کہاں ہے، وہ کس ڈائریکشنز کے اندر ہے. پھر جب آپ اس ڈائریکشنز کے اندر جاتے ہیں، چاہے آپ سلو سپیڈ سے کیوں نہ جائیں، آخر کار ایک دن پہنچ جائیں گے. اب گول سیٹنگز کیسے ہوتی ہے کہ گول سیٹنگز انوالوز دا ڈیولپمنٹ آف این ایکشن پلان ڈیزائن ٹو موٹیویٹ اینڈ گائیڈ اے پرسن اور اے گروپ ٹوورڈز اے گول. اب یہ ہے کہ ایک جو گول سیٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ منزل کا جو تعین ہوتا ہے، وہ ان چیزوں پہ مشتمل ہے کہ آپ ایک پلان آپ کے پاس ہو. بیکاز کہ ود آؤٹ پلان a goal is just a wish. یعنی کہ پلان کے بغیر، منصوبہ بندی کے بغیر اگر آپ گول سیٹ کریں گی تو ایک صرف خواہش ہے کہ یار میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، میں بھی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، دبئی جانا چاہتا ہوں. چاہ تو رہے ہیں لیکن صرف چاہ، پلاننگ تو کوئی نہیں ہے نا آپ کی، منصوبہ بندی نہیں ہے. کیسے جائیں گے؟ بہت زیادہ لوگ صرف خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی فلاں جگہ لے جائیں. اللہ لے جائیں لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، پلان کچھ نہیں کرنا، منصوبہ بندی کچھ نہیں کرنی. زندگی میں نیور ایور آپ صرف خواہشات سے اور خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں جا سکیں گے. کیونکہ گولز کے اندر پین ہے، ڈریمز کے اندر اور گول کے اندر فرق ہے. ڈریم ایک خواب ہوتا ہے اور گول جو ہے نا اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر فرق ہے. اب setting goal is the first step in turning the invisible into the visible. اب یہ گول کیا چیز ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کو نظر آنے لگے. مثلا ایک بندے نے کراچی ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ کراچی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹرین کا ٹکٹ، بس کا ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کے جا رہا ہے. یعنی کہ اس کو اب یقین ہے کہ کراچی شہر ہے اور اس میں نے جانا ہے. تو جب اس کو یقین ہے کہ کراچی شہر ہے اور اس میں جانا ہے تو اس نے کیا کہ اس نے جو انویزیبل چیز تھی، جو کبھی اس نے دیکھی چیز نہیں ہے، اس کو ویزیبل کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے چیز دیکھی ہے اور اس سمت کی طرف جا رہا ہے. اس لیے زندگی کے اندر ایسے بسا اوقات چیزیں ہوتی ہے، مثلا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے،
لیکن جب آپ ایسے اس ادارے کے اندر جس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں کہ کئی لوگوں نے جو ہے نا گاڑیاں لی ہیں, کئی لوگوں نے کوٹیاں لی ہیں, کئی لوگوں نے انٹرنیشنل ٹورز لیے ہیں, اور اس انٹرنیشنل ٹورز کی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ گاڑیاں جو لوگوں نے لی ہوئی ہے تو وہ بھی تو لوگوں نے لی ہوئی نا, وہ بھی تو انسان ہے نا. تو اب وہ انہوں نے کیوں لی ہے کہ ان کو پتا تھا, کہ ان کو یقین تھا کہ 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد اگر میں اس منزل کی طرف جاؤں گا تو میرے جو انویزیبل صلاحیت یہ ویزیبل ہو جائے گی اور آخرکار مجھے وہ چیز مل جائے گی. اب گول از دا ڈیسٹینیشن آف سکسیس. اب منزل اور سکسیس اور گول یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب ہے کامیابی, اور کامیابی کیا ہے, یہ جو سکسیس لکھا ہوا اصل میں یہی گول ہے, چاہے اس کو سکسیس کہیں اس کو آپ گول کہیں. اور جو یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ہے آپ جا رہے ہیں تو یہ ڈیسٹینیشن ہے, مثلا کراچی ہے اور اسلام آباد ہے اور درمیان میں شہر آ رہے ہیں, یہ شہر آ رہے ہیں. لیکن اگر کسی شہر کے اندر آپ سٹے کریں اور آپ کہیں بس میں نے آگے جانا نہیں, تو کہا آپ کراچی پہنچ جائیں گے؟ یہ میں اس لیے مثال آسانی کے ساتھ دے رہا ہوں. لیٹس سے آپ نے یہاں پہ HGW میں سٹارٹ لیا ایز اے پری جونیئر سینئر اینڈ ماسٹر. آپ یہاں آئے, آپ نے سٹارٹ لے لیا. اب آپ کا یہ جو گول ہے یہ ہے 3 اسٹار کراؤن ڈائمنڈ. دس از یور ڈیسٹینیشن اینڈ دس از یور گول اینڈ دس از یور سکسیس. اب یہاں جانے کے لیے سٹارٹ تو لے لیا. سٹارٹ لینے کے بعد آپ سوچیں, آپ سب سے پہلے تھنک کریں کہ میں نے جانا ہے اور پکا جانا ہے. اگر یقین ہے اور تو پھر تو سوچے, یقین ہے تو جانا ہے. پھر اس کو انالیسس کریں, تجزیہ کریں کہ اس جانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے, کون کون سے وسائل, کون کون سے ٹولز مجھے چاہیے. یعنی کہ زاد راہ, یعنی سفر پہ جانے کے لیے مجھے کیا کیا جانا چاہیے. جس طرح آپ کے پاس پانی ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں, اس کے ساتھ آپ پلاننگ کریں. پلاننگ یہ کریں گے کہ میں نے جب جانا ہے تو دن کو کتنا سفر کرنا ہے, دن میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے, مہینے میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اور کوئی وقفہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. جب سفر شروع کرے تو وقت ختم نہ ہو. میں کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جا رہے ہیں اور درمیان میں 5 دن کا وقفہ کرے, پھر جائے, پھر 6 دن کا وقفہ کرے, پھر جائے, پھر 1 مہینے کا وقفہ کرے. یہ کیسا مسافر ہے کہ اس کے جو 3 دن کا سفر ہے وہ درمیان میں جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے, یا تو اس کو یقین نہیں ہے, آپ پتہ نہیں یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گول ہے آگے اور یہ درمیان میں وقفہ کر رہے ہیں. سوچیں ذرا کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے اندر اور پھر درمیان میں جو وقفے کرتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے, تو کیسے پہنچائیں گے؟ کس قسم کے مسافر ہیں آپ کہ آپ مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ یہ جگہ آپ جانے چاہتے ہیں اور درمیان میں وقفے کر رہے ہیں, کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے. اس کے بعد ٹرائی پلاننگ کے بعد آپ نے کوشش کریں. کوشش صرف کرنی نہیں ہے, کرنا ہے. ایک کوشش کریں گے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, صرف کوشش نہیں. جو لوگ صرف کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں. کریں کوئی, اور اس کے بعد اگر تھوڑی سی ناکامی آپ کو ملتی ہے, کوئی ریجیکشن, کوئی مسئلے مسائل, کوئی مزاحمت, تو پھر آپ ڈو اٹ اگین. آپ اس کو اگین کریں, صرف کریں, کیونکہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے. اور پھر کیپ آن ڈوئنگ, اور مسلسل کرتے چلے جانا, لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا. جب تک آپ اس چیز پہ نہ پہنچے تب تک آپ انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے کہ جو آپ نے یہاں خواب دیکھے تھے اور جو گول آپ نے فکس کیا تھا وہ اپنی تھنکنگ, انالیسس, پلاننگ, سے آپ نے وہ کامیابی حاصل کر لی. اینڈ دس از دا الٹیمیٹ سکسیس. اب آتے ہیں اس بات پہ, وائی اسمارٹ گولس. اب یہ ایک بہت زبردست ڈیفینیشن ہے کہ اسمارٹ گولس کیوں ہے. اسمارٹ گول کیوں؟ تو اسمارٹ SMART, یہ جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے, اسمارٹ کیا چیز ہے؟ اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈیڈ. یہ جو ہے نا اس کے اندر اگر گولس کے اندر ہو تو آپ گولس کو اچیو کر سکیں گے
اگر یہ سمارٹ کے اندر اگر آپ کے گول سمارٹ نہیں ہیں تو پھر اس کو آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک یونیورسل فارمولا ہے. سمارٹ گول کو جب آپ کریں گے تو یہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھاتی ہے بزنس کے اندر خاص کر, اور آپ کو ایک سمت دیتی ہے. اس کے اندر آپ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم گول کا تعین کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک ہے شارٹ ٹرم گول, ایک ہے مڈ ٹرم گول اور ایک ہے لانگ ٹرم گول. جو بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹ ہوتے ہیں لوگ 1 سے 2 سال تک شارٹ ٹرم بناتے ہیں, پھر 2 سے 5 سال تک مڈ ٹرم بناتے ہیں, اور 5 سال سے زیادہ جو ہوتے ہیں منصوبے وہ لانگ ٹرم منصوبے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے اس کمپنی میں تو آپ لوگوں نے بھی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم گول تو رکھے ہوں گے. مثلا آپ کا شارٹ ٹرم یہ ہے کہ 1 سال کے اندر ڈائمنڈ بننا ہے, 2 سال کے اندر 7 سٹار ڈائمنڈ بننا ہے, اور 3 سے 5 سال کے اندر آپ نے کراؤن ڈائمنڈ بننا ہے. تو یہ ہے اس طریقے سے. لیکن اگر سال بھی گزر جائے, سال گزر گیا لیکن آپ نے کسی رینک کو اچیو نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کے پاس شارٹ ٹرم ہے, نہ آپ کے پاس مڈ ٹرم ہے, اور آپ کے پاس نہ لانگ ٹرم گولز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اینڈ پرائرٹائز دا موسٹ کریٹیکل اسپیکٹس آف سکسیس. اب پرائرٹائز از اے ویری ویری امپورٹنٹ ورڈ فار یو پیپل, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گول کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے 4 سے 6 گھنٹے یہ کام کرنا ہے, بیچ میں سے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کام آ جاتے ہیں جس کا آپ کو 400 یا 500 روپے کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ پورا دن ضائع کرتے ہیں. اس کی جگہ اگر آپ 3-4 پریزنٹیشن یا کوئی 4-5 انویٹیشنز کرتے اور ایک آپ ماسٹر کو کلوز کرتے, ایک ماسٹر انٹری سینئر کو کلوز کرتے, تو کم از کم 3 سے 6 ہزار کا آپ کو فائدہ ہوتا, اور مستقبل میں یہ پودا آپ کے لیے بہت بڑا تناور درخت ثابت ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے اس دن جو ہے نا 400-500 روپے کی خاطر جو ہے نا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ چھوڑ دیا, اور آپ نے وہ جو چھوٹے چھوٹے کام سنبھال دیے جو کہ غیر ضروری کام ہے. تو سب سے پہلے میرا دوست, جب آپ لوگ گولز کے لیے گولز کا تعین کرتے ہیں تو رات کو بیٹھیں اور روزانہ اپنے لسٹ کے اندر دیکھیں کہ جو غیر ضروری کام ہے اس کو ختم کریں, تو تب جا کر آپ گول کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی چیز. اور اس کے اندر اپنے آپ کو جو دن ڈیلی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز اس کے اندر انوالو نہ کریں, کہ کرکٹ میچ بھی دیکھنا ہے, اور ایک کزن کے آگے کزن ہے اور اس کے آگے کزن ہے, اس کی شادی میں بھی جانا ہے, اور جسٹ فار نتھنگ ہوا خوری کرنی ہے, اور آج جو ہے نا اس طرح کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں, آج کوئی گیمز کر لیتے ہیں جسٹ فار نتھنگ. تو اتنے بڑے کام سے جو ہے نا آپ منحرف ہو جاتے ہیں. اور کیا پتا کہ دیکھیں, اگر ابھی آپ جو ہے نا کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ پوری زندگی جو ہے نا انکمفرٹ رہیں گے. اس کے بعد بیٹر فوکس, موٹیویشن. لیکن جس وقت آپ گول سیٹ کریں تو فوکس اسی کے اوپر رکھیں, نظریں انہی کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر ایک اپنی نیچرل اور سیلف موٹیویشن ہونے چاہیے کہ جائیں. جس طرح گاڑی کے اندر آپ پیٹرول ڈالتے ہو تو گاڑی خود بخود چلتی ہے, گاڑی باہر سے دھکا نہیں لگاتی. جو باہر دھکا لگتا ہے نا, بس گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول ختم ہو جائے, اور جب آپ گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو موٹیویٹ کر کے آپ کو لے کے جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے اندر فیول ڈالتے ہیں تو اب خود بخود گاڑی دوڑتی ہے. تو اپنے اندر فیول پیدا کریں, نہ کہ لیڈرز کی اور اسپانسر کے کہنے سے آپ دوڑیں, اور جب اسپانسر اور لیڈر کو کال نہ کرے, آپ کو انوائٹ نہ کرے, آپ کو میسج نہ کرے, اس کے بعد آپ دوڑتے نہیں ہیں. تو جب تک آپ کے اندر سیلف موٹیویشن نہیں ہے تو آپ گولز کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکیں گے. اور مطلب ہے کہ ایسے جیسے کام کریں جس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی ہو, جس کے اندر کوئی فائدہ ہو, اور ڈیلی حساب کتاب کے ساتھ. اس طریقے سے یہ آپ کے فائدے اس کو بہتر بنائے گا. اب سمارٹ گول کیا ہے؟ سب سے پہلے اسپیسیفک. اب اسپیسیفک کیا چیز ہے, میں ذرا آپ کو آسان مثال سے سمجھاؤں گا. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ویٹ لوز کرنا ہے, تو یہ اسپیسیفک ہے کہ آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے گاڑی لینی ہے تو گاڑی اسپیسیفک ہو گئی. جب آپ نے کہتے ہیں کہ مجھے دولت کمانی ہے, یہ دولت. لیکن یاد رکھیں کہ صرف ویٹ لوز کرنے سے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا جب تک آپ میجر نہ کریں. یعنی کہ کتنا وزن آپ لوز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ تعین نہیں کریں گے 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ تو کبھی بھی لوز نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ یہ میجر کریں. گاڑی لینی ہے تو کون سے ماڈل کی؟ سن 2024. ٹھیک ہے. ہونڈا سٹی, ہونڈا سیوک,
تو یہ میجریبل گاڑی لینی ہے، کوئی بھی گاڑی ہو کبھی بھی نہیں لے سکیں گے. وزن کم کرنا ہے، کتنا بھی ہو جائے کبھی بھی نہیں کریں گے جب تک ایس اور ایم نہ ہو. پھر دیکھیں کہ اٹینیبل ہے کہ نہیں، اچیویبل ہے. مثلا آپ لوز تو کر رہے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ جی میں نے تو 5 دن کے اندر 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، یہ کبھی بھی اٹینیبل اور ریلیونٹ نہیں ہے. ریئلسٹک ریلیونٹ یا ریئلسٹک، نہ تو یہ اچیو کر سکیں گے اور نہیں ریئلسٹک ہے. اب بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 5 دن کے اندر 10 پاؤنڈ، اور یہ دیکھیے آپ گاڑی لے رہے ہیں اور آپ ہونڈا سیوک لے رہے ہیں، کون سا کلر ہے جی؟ کلر بھی مینشن کریں، ٹھیک ہے، ریڈ کلر. آپ کیا حاصل کر سکیں گے؟ آپ گاڑی کو بندہ حاصل کر سکتے ہیں، ریلیونٹ ریئلسٹک بھی یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اب ٹائم نہیں بتا رہے اتنے عرصے میں. اگر آپ وزن لوز کر رہے ہیں 10 پاؤنڈ، تو 2 مہینے کا ٹائم رکھیں گے تو ریئلسٹک بھی ہے، اٹینیبل بھی، ریلیونٹ بھی. لیکن اگر آپ نے گاڑی لینی ہے اس جی ڈبلیو سے، اگر آپ نے 10 دن کے اندر گاڑی لینی ہے تو نہ تو اٹینیبل ہے نہ ریلیونٹ. ہاں گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے، ہونڈا سیون کے کلر یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیلی میں نے کتنا کام کرنا ہے 6 سے 8 گھنٹے، اور جو ٹائم میرے پاس ہے 1 سال سے ڈیڑھ. اب یہ کی بات سمجھ آ رہی ہے. جب تک یہ چیزیں آپ دیکھیں گے نہیں اپنے پاس یہ چیز ہے، اتنی کوانٹٹی میں ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا میں ٹائم دوں گا تو پھر تو حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے نیور ایور آپ کا گول جو ہے نا جب بھی نیور ایور حاصل ہو سکے گا. یہ ہے جی اس کا کمال. Merits of SMART goals. It gives sense of direction in short and long term. اب یہ ہے کہ یہ آپ کو سینس آف ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے شارٹ اور لانگ ٹرم میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مینس کے آپ کو مڈ ٹرم گول کرنے ہیں یا شارٹ ٹرم کرنے، یہ آپ کو ڈائریکشن دے گی. اسمارٹ ہیلپس ٹیم کریٹ افیکٹو آبجیکٹیوز. یہ اسمارٹ گول جب آپ کرتے ہیں تو یہ ایفیشنسی کو اور آبجیکٹیوز کو بڑھاتا ہے، اور زیادہ تر آپ فوکس کرتے ہیں کریٹیکل طریقے سے، ٹھیک ہے، زیادہ فوکس کریں گے کہ جی اب اتنا ٹائم رہ گیا، اب دیکھیں میرے تقریباً یہ 1 ماہ کے اندر پہنچنا تھا، اب یار دیکھ یہ تقریباً 10 دن تو گزر گئے. جیسے کہ آپ کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جی مری ٹور آ گیا، یہ چائنا کا ٹور ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی 6 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں سے 1 مہینہ گزر گیا، تو اب آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو صرف 5 مہینے رہ گئے. تو آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈیڈ لائن جو ہے نا کمپنی دیتی ہے یا گول کی طرف سے ڈیڈ لائن مل جاتے ہیں. اٹس موٹیویٹنگ ٹیم ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون. اور اگر اس طریقے سے آپ اپنے کیلکولیشنز کریں گے تو آپ اپنے آرام دہ زون کو چھوڑیں گے، گرمی سردی کو برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ جی الیکشن ہے تو یہ ہے تو فلاں ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا آپ چھوڑیں گے. تو یہ دیکھیے نا جس طریقے سے ٹریننگ ہے، ٹریننگ کے اندر ابھی دیکھیے نا الیکشن ڈیز ہے، اور مطلب ہے کہ اسٹرینتھ جو ہے نا 30 سے 14 پہ آ گئی. کیوں؟ ابھی فضول قسم کے جلسوں کے اندر اور مختلف قسم کے انوالومنٹ کے اندر لوگ چلے گئے ہیں. یہی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا گولز حاصل نہیں کر سکتے. یہی تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے تو لوگ اس کے اندر چلے جاتے جسٹ فار نتھنگ، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جی اس کو سننا ہے، جلسے کو سننا ہے، بس اس آدمی کی بات سننی ہے، پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ الیکشن جیتتے یا ہار جاتے ہیں، اور یہ جیتے بھی تو یہ اس کو بھی پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، ہارے بھی تو تب بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ اتنی قیمتی ٹریننگ جو ہے نا لوگوں کو لوگ ضائع کر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری قسمت میں نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، ہم کیسے کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو سمجھ کیسے آئے گی کہ آپ جو ہے نا جب ضروری چیزیں ہوتی ہے، جب ضروری جو ٹریننگز ہوتی ہے جو آپ کی لائف کو ٹھیک کریں، تو اس کے بعد آپ غائب ہوتے ہیں. گرانٹس فیلنگ آف سیٹسفیکشن وین میٹنگ ڈیڈ لائنس. اور اس طریقے سے جب آپ کو ڈیڈ لائن مل جاتی کہ بھائی فلاں تاریخ کو یہ کام کرنا ہے، تو آپ کو ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ جی میں مطلب ہے کہ بس یہ تقریباً 3 مہینے رہ گئے اور میں نے اتنا کام کر لیا، اتنا میں نے اچیو کر لیا، بس باقی یہ 3 مہینوں کے اندر اچیو ہو جائے گا. تو آپ کو ایک دلی تسلی بھی ہوتی ہے. اور فیسیلیٹیٹ ٹائم مینجمنٹ، اور اس طریقے سے آپ کا جو ٹائم ہے خراب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ٹائم کو تقسیم کیا ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے دینے ہیں. جیسے کہ اس ٹریننگ کے ہم نے 15 دن جو ہے نا کا ڈیڈ لائن آپ کو دیا تھا، 15 دن. اب شروع میں 40 لوگ تھے، آج 14 لوگ نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ
فرسٹ تاریخ کو چلے تھے، اب دیکھیں ایک دن ابھی باقی ہے، یعنی کہ آج 14واں دن ہے، لیکن کدھر ہے وہ لوگ؟ وہ 25 لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کراچی جانا تھا، کوئی ملتان میں رہ گیا، کوئی جی فیصل آباد میں رہ گیا، اور انہوں نے ملتان کو فیصل آباد ہی کو کراچی سمجھا۔ اور کچھ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں، 14-15 لوگ ابھی تک ٹرین میں سوار ہیں، انشاءاللہ کل ان کو کراچی کے اسٹیشن پہ ہم اتار دیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور لوگ کہیں گے او جی بس ہم تو نہیں پہنچ سکے، ہماری قسمت میں کراچی ہے نہیں، ہماری قسمت میں تو یہ چیز ہے نہیں۔ تو یہ میں بہت زبردست مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو درمیان میں رہ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا افسوس کرتے ہیں۔ اٹس ٹائم سیونگ ڈیو ٹو گول اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز، اور یہ آپ کے ٹائم کو سیو بھی کرتا ہے۔ پرووائڈ اے سینس آف بینگ آن دا رائٹ ٹریک، اور یہ آپ کو صحیح سمت میں ٹریک پہ بھی رکھتا ہے، اور آپ کی جو پروگرس سے ڈیلی اس کو میئر کرتا ہے، اس کو پیمائش بھی اس کی ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کو ایک احساس ذمہ داری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ بھائی اتنا سفر رہ گیا اور اتنا کور ہو گیا۔ اٹ ایویلیویٹ اے ٹیم اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس، آپ جب محاسبہ کریں گے ہفتے تک آپ نے کام کیا، 2 ہفتے کام کیا، 1 مہینہ کام کیا، یعنی کہ مہینے کے اینڈ پہ یا ہفتے کے اینڈ پہ آپ محاسبہ کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، کیلکولیشنز کریں گے کہ یہ جو ہفتہ 10 دن گزر گئے کون سی ایسی چیزیں تھی جو مطلب کہ اس کی وجہ سے بزنس سلو رہا، اور کون سی ایسی چیزیں تھی جس سے بزنس آگے پروگرس کر گیا۔ جو لوگ اپنی ایویلیویشن نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جو ہے نا کمزوریوں کو چیک نہیں کرتے کہ کس وجہ سے جو ہے نا ہمارا بزنس نہیں ہو رہا، مطلب ہے کہ لوگ بات کیوں نہیں سنتے، لوگ مطلب کہ ٹریننگوں میں کیوں نہیں آتے، جب تک آپ ان چیزوں کو جو ہے نا اس کی ایویلیویشن نہیں کریں گے تو آپ کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے۔ یہ بھی گول کے اندر انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو یعنی کہ وہ جو ضروری حصے ہیں ان کی طرف آپ کو فوکس رکھتا ہے گول، اور جو غیر ضروری ہے اس کو وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہ ڈریم، اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا خواب ہے، تو صرف ایک ڈریم ہے، لیکن گول جو ہے یہ ایک ڈیڈ لائن پلان کے ساتھ آپ حاصل کرتے ہیں۔ ایکچوئل پیپل جو ہے نا، جو لوگ ہیں وہ ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وائی اٹ از امپورٹنٹ پیپل لک فارورڈ ٹو کمنگ ٹو ورک۔ اچھا، یہ ایلن موسک کہتا ہے کہ جو لوگ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ صبح سویرے آتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ شام تک انہوں نے کام کرنا ہے، اور اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور اس کام کے اندر جتنے بھی پین ہے، جتنی بھی تکلیف ہے، اس کو جب آپ انجوائے کرنے لگیں گے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ایک بہت بڑے لیڈر، ایک بہت بڑے اچیور بنیں گے۔ کیونکہ جو بندہ اپنے کام میں انجوائے کرتا ہے نا، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، اس کو برڈن نہیں سمجھتا، اس کو فٹیگ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اس کو بگار نہیں سمجھتا، تو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں او جی تھک گئے جی، لوگ نہیں مانتے، پیسہ بڑا خرچ ہو رہا ہے، ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ نہیں ہے، لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، پروڈکٹ بہت مہنگی ہے، مارکیٹنگ پلان اس طرح ہے، کمپنی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، میرا پلان میری بات نہیں سن رہا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو گئے آپ۔ مطلب ہے کہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہر وقت چیئرفل ہوتے ہیں، ہر وقت خوش ہوتے ہیں اپنی کمپنی سے، اپنے کاموں سے، تو کامیاب ہوتے ہیں۔ اسپیسیفک گولز آنسر دا فیمس ڈبلیو کوشچنس۔ اب اس کے اندر جو 5 قسم کی یا 6 قسم کے ڈبلیو ہے وہ ذرا دیکھیے کہ کون کون سے ڈبلیو ہے جو مطلب کہ آپ کو گول کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ ہے، واٹ دا بزنس وانٹ ٹو اچیو، بزنس کا کیا مطالبہ ہے آپ سے، بزنس کیا چاہ رہا ہے۔ آپ تو ٹھیک ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بزنس ایسا بزنس ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن بزنس کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ بزنس کی چاہت کو اپنی چاہت بنائیں گے تو پھر آپ اپنی چاہت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ بہت میں نے ویلڈ بات کی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بزنس کی مانو نا، بزنس کیا چاہ رہا ہے، بزنس کی کیا جو ہے نا اس کی نیڈس کیا ہے، بزنس کی پوائنٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ویئر دا پروسیس ود دا ٹیکنگ پلیس، آپ نے تو ٹھیک ہے رخت سفر باندھ دیا کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، لیکن کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر آخر تک چلے جائیں گے، کون سے لوگ ہیں جو درمیان تک چلے جائیں گے، کون سے لوگ ہیں جو پہلی سٹیپ پہ آپ کو چھوڑ دیں گے، اور کون سے لوگ ہیں جس پہ آپ ٹائم ضائع کریں گے لیکن آئیں گے نہیں۔ تو لوگوں کو پہچانیے جو آپ کے ساتھ آخر تک جا سکتے ہیں، تو ان کو لیں، تو پھر آپ گول تک چلے جائیں گے۔ کون who will take part in this process،
ویئر از دا پروسیس ود ٹیکنگ پلیس. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کون اور کہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائی از دا اینٹی پرسوئنگ دس گول. اچھا, اور امپورٹنٹ کیوں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں آپ اس طرح کرتے کہ وائی کیوں. دیکھیے دوستو, زندگی کے اندر وائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وائی کے 80% مارکس ہوتے ہیں اور ہاؤ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے 20% ہے. لیٹ سے خدا نخواستہ آپ ادھر اسلام آباد میں اور لاہور میں والدہ ماجدہ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جلدی پہنچے اور آپ کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو آپ کی چونکہ وائی 80% آپ نے جانا ہی جانا ہے. اب آپ پیدل جائیں, آپ سائیکل پہ جائیں, آپ موٹر سائیکل پہ جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, یعنی کہ اگر کوئی کنوینس بھی نہ ملے تو آپ دوڑیں گے لیکن جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ جانا امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ بلڈ دینی ہے, وہاں پہ آپ نے ملنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وائی. وائی جب بندوں کے اسٹرانگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں. وچ آر دا ریکوائرمنٹس. اچھا, وچ کون سے اس کے اندر ضروریات ہیں, کون سے ٹولز ہیں, کون سے لمٹس ہیں, کون سے رکاوٹیں ہیں, اس کو کیسے ہم آگے جو ہے نا کریں گے. when even though this is usually translate time bounded section, یعنی کہ کب, when یہ سال, اگلے سال یا نیور. تو یہ بھی لگانا ہے کہ 2024 کے اندر جو ہے میں نے یہ کرنا ہے. یہ پھر وہی ایک گراف آگے جو میں نے آپ کو بتا دیا, یعنی کہ گول وداؤٹ پلان از جسٹ اے وش. اگر آپ کے گول کے اندر پلان نہیں ہے تو یہ صرف خواہش ہے, جو میں نے بتا دیا ہے. سیٹنگ گولز ٹو اچیو سکسیس ان ڈائریکٹ سیلنگ, یہ بالکل لاسٹ سیگمنٹس آ گئے. اب آتے ہیں ویژن, کریٹنگ یور ویژن. اب ویژن کیا ہے, ویژن کیا چیز ہے, ویژن کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ویژن کو آپ سمجھے کہ یہ ہے کیا چیز. تو یہ مطلب کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیوں جانا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, کیا فائدہ ہے, کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور مستقبل میں اس کے کیا فیوچر ہے. جب تک یہ آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ کا جانا, آپ کا اس کمپنی کے اندر آ کر رجسٹریشن کرنا, پیکج لگانا انتہائی فضول کام ہوگا جب آپ کو کلیئر ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کے کہنے پہ لوگ آتے ہیں, اپنا ویژن ہے ہی نہیں. لوگوں کے کہنے, اچھا جی فلاں بندے نے مجھے کہا تھا یہ بہت اچھی کمپنی ہے, اس میں آپ کو گاڑی مل جائے گی, اس میں آپ جو ہے نا جا کر چائنا ٹور بن کریں گے. میرے تو جی 6 مہینے ہو گئے, مجھے تو 1 روپیہ بھی حاصل نہیں ہوا. تو سب سے پہلے آپ نے کلیئر کرنا تھا نا, کلیئر اپنے ویژن کو کلیئر کرتے اور اپنے اپلائنر کے ساتھ رہتے ہیں. اب آپ اس میں ڈیفینیٹلی میں بتاؤں کہ اگر آپ اپنے ٹریننگ میں نہیں بیٹھیں گے, آپ اپنے پہلے ویژن کو کلیئر نہیں کریں گے کہ جانا کیسے ہے, کیسے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب ویژن کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا لینا ہے. سب سے پہلے آپ کوئی 10 چیزیں لکھیں کہ جو چیز آپ نے لینی ہے نا, ابھی اس لیکچر کے بعد ایک صفحہ لے لے, ایک پیج لے لے اور 10 چیزیں لکھیں, اور اس میں سے پھر 3 چوز کرے جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, ان کو چوز کرے, ایک سائڈ پہ رکھے. پھر ان کی تصویریں بنائیں, پھر وہ تصویر ڈرائنگ روم میں مطلب کہ آویزاں کرے. اب اپنے ایک کاغذ رکھ کے پرس میں جب بھی پیسے نکالتے تو اس کو دیکھ لیا کرے. بس آفس میں, اپنے بیڈ روم میں, ہر جگہ ان کی تصویریں لگائیں اور روزانہ اس کو 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ دیکھ لیا کرے. تو جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ لینی ہے, تو اس کے لیے آپ کے اندر ایک سیلف موٹیویشن پیدا ہوگی, اور اس طریقے سے آپ گول جو ہے, گول کی طرف آپ چلے جائیں گے, کیونکہ اس سے ایک ویوز, ایک ریز نکلے گی, اور وہ ریز اور وہ جو ریز ہے, جو شعاعیں ہیں, وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی, اور اس طریقے سے آپ اس کو حاصل کر لیں گے. اس کے بعد سیٹنگ گولز ایز یور مائل اسٹون ٹو سکسیس, یعنی کہ جو گولز ہوتے ہیں یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں. جس طریقے سے اگر آپ لیٹ سے کہیں جا رہے ہیں کہ یہاں اسلام آباد سے کراچی 1600 کلومیٹر ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر 1 کلومیٹر پہ ایک سٹون لگا ہوتا ہے, اور جب اس سٹون کے پاس آپ جاتے ہیں تو اگر 1600 کلومیٹر ہے تو اگلے سٹون پہ لگا ہوگا 1599, اگلے پہ لکھا ہوگا 1598, یعنی کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا, یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کی طرح آپ جا رہے ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے ایک سٹون آپ کو بتاتا ہے کہ آپ منزل کے قریب ہوتے ہیں. اس طریقے سے جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ رینکس کے حساب سے چلتی ہے, مثلا سلور, گولڈ, پلاٹینیم, ڈائمنڈ. اس طریقے سے یہ رینکس کیوں رکھی جاتے ہیں, یہ رینکس دراصل مائل سٹونز ہوتے ہیں, اور جب آپ ایک مائل سٹون کو کور کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیپینس ہوتی ہے, اور اگلے کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. ریچنگ یور ڈیسٹینیشن وین یو میک ڈیسیژن, جب آپ جو ہے نا ایک فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے جانا ہے,
اور اس جگہ لازمن جانا ہے، تو یاد رکھیے کہ درمیان میں اگر آپ آئیں گے، درمیان میں جب آپ ماریں گے بیک تو نہ آپ کو نقصان پہنچے گا، نہ تو آپ اپنے کام کے رہیں گے نہ اس کام کریں گے، درمیان میں لٹک جائیں گے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں کہ ایک کوئٹ نہیں کرنا، ایک دفعہ جب آپ نے منزل شروع کر دی تو کوئٹ نہیں کرنا، اور دوسری بات ہے کہ جہاں ضرورت ہے اپنے اپلائنر سے ضرور ہیلپ لیں تاکہ آپ کو منزل تک لے جائیں، اینڈ اسٹے ڈیٹرمنٹ۔ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، فالو اپ کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگلا بندہ اس کو کہتا ہے کہ جی یہ فراڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، پروڈ مہنگی ہے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے بعد یہ ہار جاتا ہے اور کہتا ہے چلو یار ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، میں بڑا بور ہو گیا ہوں، چلو کچھ اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وہ بھائی اگلے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ آپ کی پارٹی کینسل ہو گئی ہے یا کسی نے بات نہیں سنی تو آگے پارٹی ارینج کریں، اگلی کرے، اگلی کرے، اگلے سے ملے، اگلے سے ملے، کتنے دنیا ہیں۔ تو آپ صرف ایک پارٹی اگر کینسل ہوئی یا اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ چلے گئے جی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور مجھے جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو پریزنٹیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔